سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ وہ اپنی امت کے اوپر اپنی نظر رکھتے ہیں. اور اس کے بعد میں پنجاب کے لوگوں کو، پنجاب کے ووٹرز کو، اور خاص طور پہ جو پنجاب کی یوتھ نکلی ہے، نوجوان نکلے ہیں، اور اس کے بعد جو خواتین نکلی ہیں اور جس تعداد پہ نکلی ہیں اس بائی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے، میں آج آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. میرے پاکستانیوں، یہ ایک میرے ملک کے لیے ایک بہت ہی خوشائن وقت ہے. میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آیا ہے جو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ کیوں؟ کہ دیکھیں، ایک قوم کے اندر جب شعور آ جاتا ہے، جب وہ بیدار ہو جاتی ہے، جب اس کو سب سے بڑی بات کہ اپنے نظریے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں بنی تھی یہ قوم، تو اس سے زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. میں نے یہ سارے کیمپین کے اندر اپنی قوم کو ایک ہی چیز بتائی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. دیکھیں، یہ ہے نظریہ پاکستان. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک فلسفے کا نام ہے. ہم اس کو جس دن ہم سمجھ گئے، ہم اپنا نظریہ سمجھ جائیں گے، اور جب ہم اپنا نظریہ سمجھ گئے تو یہ قوم ایک عظیم قوم بن جائے گی. کبھی بھی قوم نظریے کے بغیر نہیں بنتی. ایک قوم جس کا نظریہ ہی نہیں ہے، وہ قوم ہی نہیں بن سکتی. وہ ہجوم ہوتا ہے عوام کا. تو میں آج خوش ہوں. دیکھیں، جب ایک بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی، تو سب سے بڑی بات یہ کہ عوام نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ کیا اگر ہم نے انگریز کی غلامی سے نکل کے، پھر قائد اعظم نے جد و جہد کر کے ہندوز کی غلامی سے نکال کے پاکستان بنایا تھا، تو ہم کسی اور کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جس طرح ایک بیرونی سازش جو ہمارے اس کے تحت ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کیے گئے، میں نے اپنی قوم کے اندر وہ شعور اور بیداری دیکھی جو میں ابھی تک نہیں دیکھی تھی. اور میں اس لیے خوش ہوں کہ اب ہم اللہ کے فضل سے ایک قوم بننے جا رہے ہیں. اور جب ایک قوم بن جاتی ہے نا، میرے پاکستانیوں سن لیں ذرا، جب ہم قوم بن جائیں گے اور بننے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ جو مسئلے ہیں نا، ہمارے قرضے کے، ہمارے مسئلے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے، یہ جتنے بھی ہمارے مسئلے ہیں، یہ سارے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کی کتنی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اس ملک کے ایلیٹ ہیں، اشرافیہ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پیسے والے، جنہوں نے باہر فلیٹ نہیں لیے ہوئے، لندن میں فلیٹ لیے ہوئے ہیں، ملک سے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے. یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ برطانیہ یا فرانس یا یورپ یا وہ اپنے پیسے ملک سے باہر رکھیں، اپنے بچوں کو باہر کا شہری بنا دیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ تو ایک طرف ہم جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، اور پیسے ہم نے اپنے باہر رکھے ہوتے ہیں، جائیدادیں ہماری باہر ہیں، ہم عیدیں باہر گزار رہے ہیں، اپنی چھٹیاں، علاج، سب کچھ باہر کر رہے ہیں، شاپنگ باہر ہے. دیکھیں، ایسے قوم نہیں بن سکتی. میں پہلی دفعہ یہ قوم کے اندر جو بیداری دیکھ رہا ہوں، میں میں نے اللہ کا خاص رات کو شکر ادا کیا کہ ایک وہ قوم جو اتنی قربانیوں سے بنی تھی. قائد اعظم کی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں تو جس طرح کی وہ ان کی جو صحت تھی، اور جس طرح انہوں نے ایک اپنی صحت کو نظر انداز کر کے بیماری کا بھی نہیں پتہ چلوانے دیا ڈاکٹرز کو، تاکہ مخالفین کو نہ پتہ چل جائے، وہ پاکستان بننے سے روک دیں. اس طرح کی قربانیوں سے ملک بنا تھا. اور جو ہم بڑے ہو رہے تھے، سارے ایسٹ پنجاب سے جو
لوگ آئے تھے اور میری اپنی فیملی وہاں سے جب پارٹیشن کے اوپر آزادی پہ یہاں پاکستان آئے تھے، شاید ہی کوئی خاندان تھا جنہوں نے وہ قتل عام نہیں دیکھی. تو اس لیے جدھر آج ہم کھڑے ہیں، ہمیں ساری قوم کو فخر کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نکلے اور جس طرح پھر سے خواتین نکلی، یعنی گھروں میں انقلاب آیا، اور جو ہمارا نوجوان نکلا، یہ ایک نیا پاکستان ہے. نیا پاکستان جو میں بڑی دیر سے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ وہ پاکستان بنے جو ہمارے جو میرے ماں باپ تھے، ان کی ساری جنریشن، وہ سارے بیچارے مایوس ہوتے گئے جب دیکھا کہ اس نظریے سے ہم پیچھے ہٹتے گئے. اب میں جو ملک کے حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہماری جب حکومت تھی تو ایک سیاسی بحران پیدا کیا گیا، مصنوعی سیاسی بحران. ایک حکومت چل رہی تھی، پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر آپ پڑھ لیں، یہ حکومت کی اکنامک سروے کے متعلق جو چھپتی ہے، کہ جو جائزہ لیتی ہے ملک کی جو معیشت اوپر جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اس کے اوپر اس کی طبیعت کیسی ہے. تو پاکستان کی اکنامک سروے کے مطابق 17 سال کے بعد سب سے زیادہ ہمارے آخری 2 سال میں ملک کی اکانومی ترقی کی ہے. ہماری گروتھ ریٹ بڑھی ہے، 5.6% تیسرے سال اور 6% جس سال ہمیں ہٹایا گیا. اس وقت ملک کی ساری جو انڈیکیٹرز تھے وہ صحیح طرف جا رہے تھے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ، آپ کی انڈسٹری. جب آپ کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے. ہم نے ان ساری حکومتوں سے زیادہ کرونا کے باوجود سب سے زیادہ روزگار دیا تھا. تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ جب بڑھتی ہے، آپ کا ٹیکس بڑھتا ہے. وہ جب بڑھتی ہے، روزگار کے علاوہ ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہوتی ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے. تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ریکارڈ طریقے سے بڑھ رہی تھی. زراعت، جس کے اوپر ہماری 60% آبادی اپنی زراعت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، زراعت کے اندر 4 فصلوں کے اندر ریکارڈ 2 سال ریکارڈ پرفارمنسز تھی. کسانوں کے پاس وہ پیسہ گیا جو اتنی سالوں کے بعد کبھی ایسا پیسہ نہیں ٹرانسفر ہوا تھا کسانوں کے پاس. جو گنے کی بیچارہ کسان جو پہلے باہر شوگر ملز کے انتظار کرتا تھا، اس کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے، کٹوتی ہوتی تھی، اور وہ اس کے بعد کچھ جب کم اگر 180 ریٹ ہے تو اس بیچارے کو 120 ملتا تھا، اور پھر وہ 1 سال کے بعد سب کچھ ہم نے ختم کیا، قانون بنائے اور ان کو پیسہ دلوایا، سب سے زیادہ پیسہ دلوایا. پیسہ گیا دیہاتوں کی طرف. اس کے بعد وہاں خوشحالی آئی، ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہوئی، اس کا مطلب وہاں پیسہ گیا. تو زراعت بھی صحیح راستے پہ تھی، ہماری انڈسٹری بھی صحیح راستے پہ بڑھ رہی تھی. ٹیکسٹائل کے اندر سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل کے لیے، انڈسٹری کے لیے. تو اس دور کے اندر جب ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئی، ہماری ریمیٹنسز بھی ریکارڈ ہو گئی، یعنی سب پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ملک میں ڈالرز آ رہے تھے. اور اس وقت جب آئی ٹی، دیکھیں فیوچر اس ملک کا ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی میں، ہم نے جو ان کو آئی ٹی کی انڈسٹری کی مدد کی، 2 سالوں میں 75% ہماری ایکسپورٹس بڑھی اور ہم صحیح راستے پہ نکل گئے تھے. تو اس دور میں جب ایک ملک صحیح طرف کیا چلا گیا تھا، اور آئی ایم ایف، یہ یاد رکھیں، آج کہتے ہیں جی ہم آئی ایم ایف کے مجبور ہیں، ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے ساتھ تھے، ہم بھی مجبور تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے. اور اب انہوں نے کہا نا جی عالمی مہنگائی ہوئی. عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے شروع ہو گئی تھی. ہم جب کہتے تھے عالمی مہنگائی ہے تو یہ کہتے تھے مہنگائی مارچ کریں گے. تو جب ساری چیزیں پازیٹیو جا رہی تھیں، اور اس کے باوجود کہ ہم آئی ایم ایف میں بھی تھے، اس کے باوجود جب ہم وہ پاکستان کو فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے جو پاکستان کا نظریہ تھا، اسلامی فلاحی ریاست، ہم نے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ، کبھی سنا ہے کہ کسی بھی مڈل انکم گروپ، غریب کو تو چھوڑے،
جو اپنے سارے خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس دے رہا ہے 10 لاکھ روپے کی, کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے. احساس پروگرام ہمارا انٹرنیشنلی اکنالج ہوا, جو غربت کم کرنے کے لیے پروگرام تھا. انٹرنیشنلی اکنالج کیسے ہوا کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ, انہوں نے ریسرچ کر کے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو احساس پروگرام فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا. کامیاب پاکستان تھا, سستے قرضے نچلے 20 لاکھ خاندانوں کو دے رہے تھے تاکہ ہنر اب سیکھ سکیں, تاکہ وہ دکانیں کھول سکیں, کسان پیسہ لگا سکیں. سود کے بغیر قرضے دے رہے تھے گھر بنانے کے لیے. پھر پوری ایک ہاؤسنگ کا ہمارا پورا انسینٹیوائز کر رہے تھے, بینک پیسے دیں, کم سود کے اوپر لوگ گھر بنائیں, جتنا کرائے دیتے تھے اسی کرائے کے اوپر قسطیں پے کر کے اپنا گھر بنا لیں. یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. اس وقت سازش کر کے ہماری حکومت گرائی گئی, اور جب ہماری حکومت جب گرانے جا رہے تھے تو میں نے اور شوکت ترین نے پوری کوشش کی آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ جو آج حالات ہیں انٹرنیشنل, جدھر ایک عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل, اور اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر, جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں اس وقت, اگر یہ گورنمنٹ گرائی گئی تو جب سیاسی اگر بحران آیا تو معیشت نہیں سنبھالی جائے گی. ہم نے یہ آگاہ کیا, وہ لوگ جو روک سکتے تھے اس کو, کہ معیشت نہیں سنبھالی جائے گی. اور خاص طور پہ ان لوگوں سے آپ ذرا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, یہ کب انہوں نے ہماری ملک کی معیشت ٹھیک کی ہے. اور سب سے بڑی انڈیکیشن ہوتا ہے جب آپ ایک ملک کی معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں, جس سے ڈالرز ملک میں آتے ہیں, جس سے ویلتھ کریشن ہوتی ہے. ان کے پچھلے 5 سال تو ایکسپورٹس بڑھی نہیں, جو یہ نون لیگ کے 5 سال تھے. ان کے جو دوسرے دور میں جو 97 سے 99 تک تھا, تب بھی کوئی ان کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں تھا. دونوں دفعہ انہوں نے اتنے بڑے بیرونی خسارے چھوڑ کے گئے. تو ان سے تو بڑھنی نہیں تھی, اور ہمیں پتا تھا کہ کیوں آنا چاہتے ہیں, اور وہ واضح ہو گیا. آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کی. وہ اسمبلی سے بل پاس کروا دیا ہے, جو انشاءاللہ میں کل سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ 1100 ارب روپے کے, جب آپ اس کو ایگزامن کریں, 1100 ارب روپے کا جو پیسہ اس ملک کا چوری ہوا ہے, جو یہ لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا معاف ہونے جا رہا ہے. اور اس لیے وہ آئے تھے, کیسز اپنے ختم کروا رہے ہیں. ایف آئی اے کا کیس جو شہباز شریف کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس, اس کے اور اس کے بیٹے کے اوپر 16 ارب روپے, وہ معاف کروانے جا رہے تھے. تو یہ ہونا ہی تھا جو ہوا ہے. اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ آج بلومبرگ جو اب ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, سب اکانومسٹ جانتے ہیں, اس انٹرنیشنل ادارے کے مطابق آج پاکستان 4تھے نمبر پہ ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہمارے پاس ہم بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں, ملک دیوالیہ نکلنے جا رہا ہے. جس طرح سری لنکا جو نمبر 1 پہ ہے, جس طرح سری لنکا کا حال ہے, اب ہم 4تھے نمبر پہ آ گئے. اور موڈیز نے پاکستان کی نیگیٹو ریٹنگ کر دی ہے. موڈیز ہے جو ادارہ فیصلے کرتا ہے کہ ملک کے قرضے دینے کی اس کی کیا قابلیت ہے, قرضے واپس کرنے کی کیا قابلیت ہے. ہم جب تھے انہوں نے نیگیٹو سے اس کو پازیٹیو کیا تھا, آج وہ پھر نیگیٹو پہ چلی گئی ہے. اس کا مطلب کہ ہمیں قرضے بھی ملیں گے تو بہت مہنگے قرضے ملیں گے, اور وہ بھی ہمارے جو بانڈز ہیں ان کی اب قیمت دیکھیں کدھر سے کدھر گئی ہے. یعنی کس قیمت کے اوپر پاکستان کو اب قرضہ ملے گا. مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ وابڈا کا ہے. وابڈا خود قرضے لیتی تھی باہر یہ ڈیمز بنانے کے لیے, آج اس کی ریٹنگ نیچے گر گئی ہے. اس کا مطلب وابڈا کو باہر سے قرضے نہیں ملیں گے, اور یہ جو اتنی 50 سال کے بعد ڈیمز بنانے جا رہے تھے. تو آج یہ جو سارا معاشی بحران ہے, اس کی وجہ تھی یہ سیاسی بحران جو ان کی سازش کی وجہ سے آیا تھا. اور مجھے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی کہ اب یہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ریزروز ہمارے آدھے ہو گئے جب سے یہ آئے ہیں, جب سے یہ سیاسی بحران شروع کیا تھا اس سے اب آدھے ریزروز ہیں جو فورن ایکسچینج. روپیہ ہمارا گر کے تقریباً 28 روپے گر چکا ہے. اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کے سائن ہونے لگی ہے, روپے کو تو مضبوط ہونا چاہیے تھا, وہ مزید اور 10 روپیہ گر گیا. تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں,
آگے اگر اب ہم نے اب سبق نہ سیکھا اور یہ نہ سمجھا کہ جب تک سیاسی سٹیبلٹی، جب تک سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا، یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گی، اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے ہی نکل جائے۔ اس لیے ایک ہی راستہ ہے اب آگے، اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا۔ اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں، جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا، ایسا اگر الیکشن کروانا ہے، اور اگر یہ اسی طرح کے آگے الیکشن کروانے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بحران بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ ہر حربہ استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا۔ ساری جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے، انہوں نے سارے استعمال کیے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا، جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی، تو سپریم کورٹ نے ساتھ کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی اسٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ۔ انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی، ایک تو اسٹیٹ مشینری پوری استعمال کی، ایف آئی آرز کاٹی، پولیس کے ذریعے ڈرایا دھمکایا گیا، ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی۔ کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسرز، تو وہ میں آج داد دوں گا، وہ اس کے باوجود کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی، نون لیگ کو، اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا۔ ان کو میں سلام کرتا ہوں، لیکن میرے ایک وہ یاد ہے مجھے جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی، وہ بلکہ نون لیگ کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کی۔ ہمیں ایک یاد ہے، سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی، کنٹیمپٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے کسی قسم کی، کیونکہ یہ عارضی چیف منسٹر، یہ کیئر ٹیکر ٹائپ تھا، اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا کہ جس طرح استعمال کرتا پولیس کو۔ لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مجھے جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے جو بددیانت داری کی ہے، ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے، 40 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ان کو پتہ چلا کہ جی وہ کوئی کمپیوٹر مسٹیک ہوئی اور مر گئے۔ کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا 40 لاکھ ووٹر مر جاتے، اس کو ریزائن کرنا پڑتا۔ لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے۔ ہم 8 ہمارے پاس کیسز ہیں، 8 کیسز ہیں جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے، اور وہ جائز کیسز لے کے اس کے پاس گئے، اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ ہم پھر عدالت میں گئے، اور 8 دفعہ عدالت نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو اوور رول کیا، الیکشن کمیشن کو، جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی۔ اس الیکشن کمشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا، سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں۔ اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ 30 سال سے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی، ہم ہی سپریم کورٹ کے پاس گئے، اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اس الیکشن کمیشن نے اس کو اوور رول کیا، اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا، جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا۔ یوسف رضا گیلانی کا بھائی بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے، اسی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا۔ 1.25 سال ہو گیا، کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے۔ یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمشنر جس کا کام ہے، اس کا مینڈیٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، وہ جب دیکھتا ہے پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے، پیسے دے کے، رشوت، کوئی ایکشن نہیں لیا، جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن کے اندر پیسہ چل رہا تھا، خریدے جا رہے تھے ووٹ، خانے وال کے اندر تصویریں آئی ہیں، پیسے دے رہے ہیں، ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں۔ یہ وائلیشن ہے، یہ الیکشن
یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قوانین ہے، آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے، رشوت نہیں آپ دے سکتے. کسی کو ڈر ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے کبھی روکا ہی کسی کو نہیں، کیونکہ یہ صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو. اس کے سارے فیصلے ہمارے خلاف گئے اور یہ ان کو مدد کرتا تھا. اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا، کبھی الیکشن کمیشن نے کوشش کیا پتہ چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن لوکل گورنمنٹ الیکشن میں 15% کینڈیڈیٹ سے ٹکٹ ان اپوز جیت گئی پیپلز پارٹی؟ کبھی پتہ چلوایا؟ ڈسکا کا الیکشن ہوا، وہ تقریباً 400 پولنگ سٹیشن میں صرف 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر آر او نے کہا کہ بے ضابطے ہوئی ہیں. اس نے سارا الیکشن کھول دیا پی ٹی آئی کے ہمارے اگینسٹ، جو ہمیں ہروایا اس نے. تو جب لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ کا ہوا ہے، 15% لوگوں نے الیکشن پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے. پتہ چلوایا کیوں؟ اور جب پتہ چلوائیں گے پیپلز پارٹی حکومت نے پوری پولیس کا استعمال کیا. پتہ چلوائیں کتنوں کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی انہوں نے، اور پتہ چلوائیں کہ کیوں سندھ کا الیکشن کمیشن نے، جو ان کا سندھ کا الیکشن کمیشن، کیوں نہیں وہ بولا؟ کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کا نوکر ہے، وہ دونوں جگہ سے پیسے لے رہا ہے، سندھ گورنمنٹ سے بھی لے رہا ہے، الیکشن کمیشن سے بھی لے رہا ہے. اس کا کورٹ پڑا ہوا ہے، اس کا کیس پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، جو سنا ہی نہیں جا رہا. تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی الیکشن کے اندر جو اوپنلی دھاندلیاں ہوتی ہیں اس کو فکر ہی نہیں ہے؟ صرف تحریک انصاف ڈسکا کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا کہ جی بڑا اس نے کوئی انصاف دے رہا ہے. یہ اس الیکشن کے اندر اس الیکشن کمیشن نے ہر حربہ استعمال کیا ہمیں ہرانے کا. ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود، ہم جیتے ہیں تو اسٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں. ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے، جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے. میں 26 سال سے جلسے کر رہا ہوں. میری تو کوئی الیکٹیبل نہ تھا، نہ میری کوئی فیملی تھی پالیٹکس میں. میں تو شروعات تھوڑے سے لوگوں سے، اور آہستہ آہستہ پبلک میں جا کے بیداری پیدا کر کے، اور ایک دن 14-15 سال کے بعد دن ایسا آیا کہ لوگوں نے میری بات سننی شروع کر دی. باتیں یہی میں کہہ رہا ہوں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ میں 26 سال سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا. لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی اور میری پارٹی کھڑی ہونی شروع ہوئی، اور میں نے ساری پالیٹکس کی پبلک کو ساتھ ملا کے. کبھی 26 سال میں نے کبھی اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی، میں نے کبھی اپنی قوم میں ایسا شعور نہیں دیکھا جو میں نے اس بائی الیکشن ان 3 مہینے میں دیکھا. جب مجھے سازش کے تحت 9 اپریل کو جب میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا اپنی ڈائری پکڑ کے، تو میرے مخالفین سب کا، جنہوں نے سازش کی، ان کا خیال تھا کہ اب مٹھائیاں بنٹے گی اور ساری دنیا اس کو برا بھلا کہے گی. میڈیا کا پورا ایک گروپ ساتھ ملا ہوا تھا ان کے، اور ان میڈیا نے پوری کیمپین چلائی اس کے اگینسٹ. میں پھر سلام کرتا ہوں وہ میڈیا جو اس کے باوجود کھڑا رائے حق پہ، سچ پہ. کیمپین چلائی گئی. انہوں نے پہلے بلیک آؤٹ کروایا ہمارا، اور پھر ان ساروں نے آ کے میرے پر کیسز بنانے شروع کر دیے. ہمیں جو 25 ہم جب ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے کہ بیرونی سازش کے تحت ان کو بٹھایا ہے، وہ لوگ 60% کیبنٹ ضمانت پہ. شہباز شریف اور اس کا بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی ایف آئی اے کیس میں. کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اجازت دے دے ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کی؟ عموماً ساری دنیا میں الیکشن کمیشن، اگر آپ کے اوپر آپ انڈر ٹرائل ہوں، آپ کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں، تو عموماً الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرو اور پھر آ کے الیکشن لڑو. یہاں الیکشن لڑا رہے تھے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کرپشن سے. یہ کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ پہلے الیکشن لڑے، آپ اقتدار میں، اور پھر اپنے کیسز ختم کر دیں، یعنی خود ہی ملزمی قاضی بن جائے. یہ الیکشن کمیشن نے اجازت دی تھی ان کو. یہ لوگ آ کے اوپر بیٹھے. 25 مئی کو میں کبھی نہیں بھولوں گا. قوم نکلی، ساری قوم نکلی ان کے خلاف، جو انہوں نے یہ ہمارے ملک سے ظلم کیا. اور انہوں نے ان لوگوں کے اوپر جس طرح کا تشدد کیا، وہ پولیس والوں نے جو کیا پنجاب کے اندر، جو، اور ایک پولیس والا مجھے یاد ہے،
انہوں نے جو کیا پنجاب میں، یہ جو رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف نے یہ جو جہاں ظلم کیا اسلام آباد میں، اور ان کو شرم نہیں آئی کہ وہاں فیملیز نظر آ رہی ہیں اور ان کے اوپر یہ ٹیئر گیسنگ کر رہے ہیں، اور صرف اس لیے ڈر لگے خوف پھیلانے کے لیے کہ ہم ان کو اتنا خوف پھیلائیں گے کہ یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ یہ بھیڑ بکری ہیں، یہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے، یہ قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھتی ہیں کہ جو مرضی آ کے فیتے کاٹ لو اور شہباز شریف ادھر بھاگ جائے تو سمجھے کہ جی لوگ بیوقوف ہیں مان جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سب کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں، سارا وقت کوئی بھی انسان نہیں آیا جو کہ سب لوگوں کو پاگل بنا سکے، اور یہ واضح ہو گیا جس طرح پبلک نکلی ہے۔ انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی، لوگوں نے اپنی جو خوف کا جو بت ہے اس کو توڑ دیا، پبلک نکلا ہی باہر، اور پبلک نے ہر چیز، انہوں نے ووٹس پھینکی ہوئی تھی لوگوں کو، فیملی تو ایک فیملی کا ادھر ووٹ ہے دوسرا کا وہاں باہر، یعنی جو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے حرکت کرنی تھی سب کر دی، اس کے باوجود عوام نے ان کو شکست دی۔ اور میں وہ جو 25 مئی کو جو قوم کھڑی ہوئی ہے اس دن، اور جو انہوں نے برداشت کیا اور اس کے بعد بار بار نکلتی رہی ہے، کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے، اس سے یہ ثابت ہو گیا جو میں آج شروع کی تھی اپنی تقریر کہ میں اس لیے آج بڑا خوش ہوں کہ میری قوم آج قوم بننے جا رہی ہے، لوگ جاگ چکے ہیں، شعور آ گیا، بیداری ہے لوگوں کے اندر۔ اب آپ جو مرضی کر لیں، یہ جو بوتل سے جن نکلا ہے نا شعور کا، اس کو واپس نہیں اب ڈال سکتے۔ جو بھی کوشش کرے گا اب کہ پبلک کے مینڈیٹ کو چوری کرے، کوئی بھی سمجھتا ہے کہ بند کمرے میں فیصلہ کر لیں گے ملک کے مستقبل کا، اب یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، یہ ملک اب یہ قوم حقیقی آزادی کی طرف چلی گئی ہے۔ یہ جو ساری کیمپین تھی یہ لوگوں نے اس لیے نہیں کی کہ جی کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہے، لوگ اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ جو میں نے آج جب جذبہ دیکھا ہے 26 سال کی پولیٹکس میں، میں نے کبھی اس قوم میں وہ جذبہ نہیں دیکھا، میں نے ایسے نہیں لوگوں کو نکلتے دیکھا۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب دو ہی راستے رہ گئے، جو بھی اب کوشش کرے گا نا کہ ان کا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے، وہ خود جس طرح یہ انہوں نے شکست ہوئی ہے نون لیگ کو، ان کو شکست ہو جائے گی۔ ایک راستہ ہے اب قوم کا، اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز۔ جو اس کے علاوہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور میں جب مجھے انہوں نے ہٹایا وہاں سے، جب ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے تو میں نے آپ کو پتا کہ میں نے الیکشنز اناؤنس کر دیے تھے، لیکن پھر وہ ہماری عدالتوں نے اس کو اوور ٹرن کر دیا۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ بہترین فیصلہ تھا۔ اگر سیاسی انتشار پیدا ہی کر دیا تو بیسٹ طریقہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کون کس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کرے۔ میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں، ایک راستہ ہے اس قوم کا، صاف اور شفاف الیکشن، اور صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کے اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو کوئی اعتماد ہی اس الیکشن کمیشنر پہ نہیں ہے۔ بار بار یہ ہمیں ڈسا ہے، بار بار یہ ہمارے خلاف کیا ہے، اور اس نے کھل کے ہمارے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے یہ لاہور میں جا کے کن کے قدموں میں بیٹھتا رہتا۔ میں یہ اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے، ریزائن کریں۔ ایک ہی آپ کے لیے طریقہ ہے، آپ کو ہو ہی نہیں سکتا کہ جب میچ کھیلنے جا رہے ہیں، دو ٹیمیں ہیں، ایک ٹیم کہتی ہے مجھے امپائر پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ کرکٹ میں بھی جب ہم میچ کھیلنے جاتے تھے ہم کہتے تھے ایک امپائر پہ اعتماد نہیں، اس امپائر کو ہٹایا جاتا تھا۔ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر، اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے۔ اور دوسری چیز، جج ہے، یہ امپائر الیکشن جج بھی ہے، جج کا کام کر رہے ہیں نا، دو جو کمپیٹ کر رہے ہیں، جج نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہر عدالت کے اندر اگر آپ ایک جج کو سمجھتے ہیں متنازع ہے، وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو مہربانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی آپ کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے، قوم کو آپ کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے۔ آپ ایک بائسڈ آدمی ہیں، اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے جو سندھ کا بھی الیکشن کروایا اس کا آپ ذرا سندھ کے لوگوں سے پوچھیں، ذرا سروے کروائیں سندھ میں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے کیا عوام اس کو تسلیم کرتی ہے۔ اس لیے میں آخر میں اللہ کا شکر پھر سے کرتا ہوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نظر ہے، ہم ان کی امت ہیں۔ میں اپنی عوام کا
خاص طور پہ پھر سے اپنے نوجوانوں کا، اپنی خواتین کا، ان کا سب میں شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح وہ جس تعداد میں نکلے. اور میں اس میڈیا کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر پریشر کے باوجود انہوں نے ہماری سپورٹ کی. انہوں نے ہماری سپورٹ کیا کی، انہوں نے ہمیں بلیک آؤٹ نہیں کیا، ہمیں موقع دیا اپنا موقف رکھنے کا. اور مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کے پریشرز تھے. اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جو سازش کے تحت ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دیا اور معیشت جو نیچے جا رہی ہے، عوام مہنگائی میں پس گئی ہے. آج حالات دیکھیں کہ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمت دیکھیں کہ انہوں نے 18 روپے پیٹرول کم کیا ہے اور 35 روپے ڈیزل کم کیا، اور پہلے ڈیزل کو 130 روپے بڑھا دیا اور پٹرول کو 100 روپیہ بڑھا دیا. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آج جب ہم گئے تھے تو تیل بک رہا تھا 103 روپے، 103 ڈالر پہ بک رہا تھا تیل. آج وہ 95 پہ پہنچ گیا. تو ان کو نیچے کرنا چاہیے. اس وقت بھی لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالنا چاہیے، لیکن معیشت تب ٹھیک ہوگی جب یہاں سیاسی سٹیبلٹی آئے گی، استحکام ہوگا. اور اس لیے میں آج ساری اپنی قوم کو اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو اب ایک ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو اب اٹھا سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی طرف لے سکتے ہیں. میرا جو تجربہ ہوا ہے 3.5 سال میں، ایک دفعہ سیاسی سٹیبلٹی آ جائے ملک میں، سیاسی استحکام آ جائے، یہ ملک کے اندر اتنا بڑا پوٹینشل ہے بڑھنے کا. اور سب سے بڑا آخر میں کہہ بھی دوں جو پوٹینشل ہے، دیکھیں ہماری ایکسپورٹس بڑھنے میں ہمارا سب سے مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ڈالر کم ہو جاتے ہیں. ہم بڑھنے لگتے ہیں اکانومی کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی، ڈالر کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. لیکن ہمارا اتنا بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے باہر، بیرون ملک پاکستانی، یہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے. ہم جیسے جیسے یہاں سیاسی استحکام آتا جائے گا، سٹیبلٹی آتی جائے گی، یہ لوگ انویسٹ کریں گے پاکستان میں. یہ تب تک نہیں انویسٹ کریں گے جب تک یہ ملک کے اندر یہ جو بحران رہے گا سیاسی. یہ ہے ہمارا اثاثہ. ان کا پیسہ لانے کے لیے، ڈالرز لانے کے لیے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. اس کے لیے ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز چاہیے. پاکستان پائندہ باد.